حضرت دستگیر کے جو معنی ہیں، جیسا آج کے دور میں جو IREF کی طرف سے، اہل حدیث کی طرف سے بردر عمران جو بول رہا دستگیر یہ صرف وہاب ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اور دستگیر جو ہے بڑے پیر رحمۃ اللہ علیہ کی صفت اہل سنت والجماعت بتا دی، تو اس کا صحیح مطلب اور صحیح معنی کیا ہے علم کی روشنی میں ذرا؟ چلیے اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ دستگیر کا معنی اس دن بھی بتایا تھا میں، دست مانے ہاتھ، گیر مانے پکڑنا، پرشین ورڈ ہے، لفظ پر دیکھیے گا، اور یہ اس لیے بھی وہ ARY والے ہو یا جو بھی ہو، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دستگیر عربی لفظ ہے ہی نہیں، لہٰذا آپ کو اس میں میننگ ہی دیکھنا پڑے گا۔ اگر شریعت دیکھنا ہے تو ایگزیکٹ عربی میں شریعت متعین ہے، لیکن دستگیر غوث پاک کو ہم نے کہا ہے تو اب آپ کو دستگیر کی میننگ ہی دیکھ کر کے متعین کریں گے۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ وہاب کا معنی دستگیر ہے تو یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں، اس لیے کہ دست مانے ہاتھ ہے، گیر مانے پکڑنا، تو اب ہاتھ دھیان دیجیے گا، دست مانے ہاتھ اور اللہ ہاتھ سے پاک ہے، تو وہاب کا معنی عطا کرنے والا، دینے والا، اور دینے کے لیے ہاتھ کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسم جسمانیات فنا ہونے والی چیز ہے نا، تو اگر اللہ پاک کو ہم نے جسم والا مان لیا تب تو وہ قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ سورہ رحمان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، صرف اللہ کے ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو جب اللہ کی ذات باقی ہے اور ہاتھ جسم یہ فانی ہے تو دستگیر اللہ نہیں ہو سکتا، دستگیر وہی ہوگا جس کے پاس دست ہے، ہاتھ ہے۔ اب قرآن پاک میں پھر تو سورہ فتح میں اللہ پاک نے کہا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، جواب دیجئے ید اللہ صرف اللہ نے نہیں کہا، نبی بیعت لے رہے تھے صحابہ سے، اور صحابہ کے ہاتھ پر، صحابہ نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دے رہے تھے، تو اس وقت نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا، اللہ نے اپنا ہاتھ نہیں کہا، فرمایا کہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں لے رہے ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں، دیکھا نا؟ تو وہاں پر بھی آپ یہ نہیں ید اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ نہیں، وہ نبی کا ہاتھ ہے، نبی کا ہاتھ ہے۔ کہنا یہ ہے کہ دستگیر یہ مانوی اعتبار سے ان لوگوں کو بول سکتے ہیں جو مدد کرے، جو سہارا دے، جیسے بیٹا باپ کا سہارا ہے تو دستگیر ہے، ہاتھ پکڑ کر کے نماز کی طرف جو لے جا رہا ہے دستگیر ہے۔ وہاب اس ذات کو بولتے ہیں جو بغیر ذریعے کے ڈائریکٹلی مدد کرے، سبحان اللہ، اس کو بولتے ہیں۔ لیکن آپ کو، ہم تو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے مدد کر رہے ہیں، ذریعہ ہے مدد کا، سمجھ رہے نا؟ وہاب اس کو نہیں بولتے، لہٰذا اگر برادر عمران وغیرہ نے وہاب اور دستگیر کو ایکول مانا تو یہ شرک ہے، اگر غور کریں یہ شرک ہے، کیونکہ وہاب بغیر ذریعے کے مدد کرنے والے کو بولتے ہیں، اللہ پاک ذریعہ سے پاک ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو وہاں کنفیوژن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں، جو پہلے ہی درس میں نے بتا دیا تھا، کچھ نام ایسے ہیں جو صفاتی نام ہیں اور اللہ کے محبوب کو بھی ملے ہیں، جیسے رحیم ہے، عزیز ہے، رؤوف ہے، تو جب رحیم، عزیز، رؤوف یہ بھی اللہ کا نام، نبی کا نام، تو وہاب بھی تو اللہ کا نام، یہ بھی نبی کا نام ہو سکتا ہے، ان کا نام ہو سکتا جو عطا کرنے والا ہو، نوازش کرنے والا ہو، سمجھ رہے نا آپ؟ اب جیسے ایک یہاں پر اب ہندوستان کے اعتبار سے، بلکہ حیدرآباد کے حساب سے سمجھا دوں، آپ تو اور اچھے سمجھ جائیں، ہیبا، گفٹ کرنا بیٹوں کو جو بولتے ہیں نا، یہ گفٹڈ ہے، ہیبا، یہ وہاب جو ہے یہ ہیبا سے ہے، دھیان دیجیے، یعنی جیسے کہ فاعل جو ہے یہ فعل سے ہے، فاعل بولتے ہیں کرنے والے کو، تو کرنے والے کو یعنی فعل کرنے والے کو نا، یہ کرنے والے کو فاعل نہیں بولیں گے، فعل کرنے والے، جیسے قاتل بولتے ہیں قتل کرنے والے، قاتل قتل کرنے والے، وہاب بولتے ہیں ہیبا کرنے والے، اور ہیبا بولتے ہیں گفٹ۔ تو اگر یہ اللہ پاک کی صفت ہے تب تو یہ باپ بیٹے کو جو ہیبا کر رہا ہے، باپ بیٹے کے لیے ہیبا کر رہا ہے، ہیبا ہی کر رہے ہیں نا، یہ گفٹڈ، ہمارا ابا دیے سو ہے، ابا دیے سو ہے، اماں دیے سو ہے، ان کو ہیبا کر رہے ہیں، اور ہیبا، تو ہیبا کرنے والے کو وہاب بولتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کا یہ نام پرسنل ہے اور بندوں کا نام جو عطائی نام ہے، تو آپ کو جو اگر ہم بولیں گے عطا کرنے والا، ہیبا کرنے والا، تو اس کا مطلب اللہ پاک نے وہ کیپیسٹی دی ہے۔ یہ فرق ضرور محسوس کیجئے، اور وہ اصل کیا ہے، علم سے بے بہرے ہے،
ڈکشنری سے علم اللغات نہیں جانتے، تقاضے نہیں جانتے، نزول قرآن نہیں جانتے، بیک گراؤنڈ نہیں جانتے، آیت کے اندر نہیں دیکھتے، بس ظاہر دیکھ لیا فتویٰ لگا دیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. کوئی جنس پہن کر کے جا رہی ہو تو آپ کہہ دیجیے بھیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ان کو تحقیق ہونی چاہیے، ظاہر کو دیکھتے ہوئے فتویٰ نہیں لگنا چاہیے. اللہ ہدایت دے. تو آپ سے یہ بھی پوچھے کچھ لوگ کہ اللہ کی شکل کا یہ کیسے ہیں، بالکل یہ سورہ قل واللہ جو ہے، سورہ قل واللہ احد جو نازل ہوا ہے، بتاؤں گا اس میں، وہ اسی کے لیے نازل ہوا کہ لوگوں نے آ کر پوچھا اللہ کیسا ہے، اس کا ڈیفینیشن بتائیے، اس کا ایکسپلین کیجیے، اس کی وضاحت کیجیے، اس کا ہاتھ کیسا، اس کا پاؤں کیسا، اس کے پاؤں وہ ہے کیسا، اس کی شکل کیسی ہے، پوچھا تھا. سورہ قل واللہ میں اس کی تفصیل آئے گی. چلیے آزاد بند کر.